کہ نماز کے لیے دوڑنا یہ مکروہ ہے جب خاص طور پر جماعت قائم ہو اور خصوصاً جب امام رکوع میں جا چکا ہو۔ اس وقت اگر کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے تو پھر جلدی جلدی وضو کرتا ہے، اور ایسے جلدی جلدی وضو کرنے میں یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عضو رہ جائے کہیں سے، پھر جلدی جلدی آئیں گے وضو کر کے فوراً وہ چھینٹے جو ہے نا، وہ وضو کے جو قطرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں گرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وضو کا جو قطرات ہوتے ہیں نا، یہ مسجد میں وہ گرانا مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی نہیں، یعنی حرام کے قریب قریب ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے اپنے پاس ایک چھوٹا سا رومال رکھ لیں، جب وضو کریں پھر ہلکا ہلکا اس کو وہ اتنا وہ کر لیں قطرے نہ ٹپکے۔ بالکل خشک کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو وضو کی تری ہوگی یہ بھی قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، تو اس لیے اتنا بالکل خشک بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنا کریں کہ مسجد میں قطرے نہ گرے۔ اس سے پھر ظاہر سی بات ہے، پھر ایک بندہ آیا وضو کر کے، اس نے چند قطرات اس کے وضو سے ٹپک پڑے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، سینکڑوں لوگ وضو کر کے آتے ہیں، جتنی بڑی مسجد اتنی زیادہ تعداد، فرش بہت زیادہ گیلا ہو جاتا ہے، پھر لوگ گرتے۔ اسی طرح اگر دریوں پر گر رہے تو دریاں وہ بدبودار ہو جاتی ہیں گیلی ہو کے، مسجد میں بدبو، تو اس کا نقصان ہی ہے۔ اس لیے جب بھی وضو کریں، خاص طور پر جب وہ مسجد کے وضو خانے میں وضو کریں، تو اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کے جو وضو کے قطرات ہیں وہ مسجد میں نہ گریں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر رکعت نکل جائے تو خیر ہے، یا تو بندہ تھوڑا پہلے آ جائے، تسلی سے وضو کرے، یہاں تک کہ اگر جماعت بھی نکل جائے تب بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ مسجد میں قطرات ٹپکائے اور یا بھاگے مسجد میں، اس سے وہ گریز کرنا چاہیے۔ تو اس میں ہر طرح کا نقصان ہے کہ مسجد بدبودار بھی ہوتی ہے، کسی کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بعض کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس طرح کے کہ کوئی گر گئے، پھر اچھا فرش ٹائلیں وغیرہ یا ماربل لگا ہوتا ہے تو بعض تو بیچارے بہت زیادہ خطرناک گرتے، کسی کے سر پہ لگ جائے، کسی کے کیا مسئلہ، تو نقصان ہے اس کا۔ شرعی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے اور اخلاقی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے مسجد آلودہ بھی ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر سی بات ہے، آلودہ سے مراد یہ کہ قطرے اور ٹپکیں گے، اگر دری ہے تو دری میں ایک وقت ایسا آئے گا اسمیل پیدا ہو جائے گی، کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا، خوشبودار رکھنے کا حکم ہے، نہ کہ اس کو آپ بدبودار کر دیں۔